السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم۔ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين۔ الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ قیامت کے دن نفع نقصان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے، وہ کامیابی سے سرفراز ہوں گے، اور اس کے برخلاف جو بے ایمان اور بد عمل ہوں گے تو ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بات کل پوری تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ذہن میں ایک بات کسی کے پیدا ہو سکتی تھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آج بھی لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، بہت دیندار ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم ایمان والے ہیں اور ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی راحت میں رہتے، عافیت میں رہتے، کوئی ٹینشن پریشانی ہمیں نہ پیش آتی۔
یہ آدمی سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جا بجا اس ذہن میں اٹھنے والی بات کا جواب ارشاد فرمایا ہے اپنے انداز میں، اور اس جواب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان کو آدمی یہ نہ سمجھا کرے کہ یہ میرے دنیا میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں ان کی وجہ سے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے کہ وہ دنیا میں مصائب بھی بھیجتا ہے اور راحتوں سے بھی نوازتا ہے، اور یہ مصائب ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت مصیبت ہی مصیبت ہوں، بلکہ ان مصائب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے ہمارے لیے بالخصوص اہل ایمان کے لیے خیر کا پہلو نکل کر کے آتا ہے۔ چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت بھی بڑی عجیب ہے۔ عجبا للمومن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا ان اصابه ضراء صبر فكان خيرا له، اگر اس کو پریشانی پہنچی، تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، غم پہنچا، ٹینشن ہوئی، پھر اس نے صبر کیا تو صبر کا بدلہ آخرت میں ملے گا، تو یہ بھی خیر ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَهُ سَرًّا، اور اگر راحت اور خوشحالی سے اسے نوازا گیا اور وہ شکر بجا لایا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو شکر کا بدلہ بھی بہترین ملنے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ بات تو بس مومن ہی کو نصیب ہو سکتی ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مصیبت پر صبر کرے تو بدلہ پائے اور خوشحالی پر شکر بجا لائے تو اجر و ثواب سے نوازا جائے، تو کمال ہے۔ تو جو کسی مومن کے ذہن میں بات آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جا بجا دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے سورہ حدید میں یہ آیت آ چکی ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی بھی آفت پائی جاتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، مگر وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج معاملہ پیش آیا، اللہ کے نظام میں یہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا گیا تھا، فلاں جگہ فلاں تاریخ میں یہ واقعہ مصیبت کا پیش آئے گا، یہ وبا پھیلے گی، یہ آفت آئے گی، یہ زلزلہ آئے گا، یہ آندھی چلے گی، یہ طوفان آئے گا، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے، نظام ہے۔ فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہیں، یہ سارا نظام قائم کرنا اور بنانا، اور اس ترتیب سے تمام واقعات کا ظہور ہونا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ نہ کرے۔ تو اس اعتبار سے آج کل جو ماحول ہے اور جس وبا سے ہم دوچار ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کے متعلق بھی ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی، طے شدہ ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ وبا رہے گی، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ہٹنے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو سوائے اللہ کے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم لاکھ کوشش کریں کہ ہٹ جائے، ہٹنے والی نہیں ہے، اللہ ہٹائے گا تو ہٹے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس لیے جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ محض ہمارے چاہنے سے نہیں ہٹے گی، یہ ہٹے گی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حکم سے آئی ہے، حکم سے جائے گی۔ نہ ہم اسے لا سکتے تھے اور نہ ہم اسے ہٹا سکتے ہیں، وہ تابع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہر مسلمان کو یہ عقیدہ دل میں بٹھانا ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، جو بھی تکلیف پہنچے گی اللہ کے حکم سے پہنچے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، وبا آ گئی، تو اب ایک مومن کو کرنا کیا ہے؟ یہاں بات دنیاوی تدبیروں کی نہیں ہو رہی، وہ تدبیریں اپنی جگہ ہیں۔ بیماری آئی تو آپ علاج کریں، پھیلنے والی بیماری ہے تو آپ احتیاطی تدبیریں اپنائیں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا دین کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔
یہ سوچ کے نہیں بیٹھا جائے گا کہ بھئی جو ہوگا ہو جائے گا، کوئی احتیاط نہیں کی جائے گی، بلکہ احتیاط کرنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ مگر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی ہم اس سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ بچائے، ہم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت نہ فرمائے۔ یہ ایک مومن کا اس وقت امتحان ہے کہ وہ اپنی نظر اللہ تعالی کی طرف کر لے اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب الاسباب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو یقین لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راہ دکھلا دیتے ہیں کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، بد دل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ راضی بقضا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ نے میرے لیے خیر رکھ رکھی ہے۔ اس مصیبت کو بھی وہ اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے۔ چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ما يصيب المؤمن من نصب ولا صبب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها خطاياه حتى الشوكة يشاكها۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، بشارت آمیز ہے، سکون آمیز ہے، اور خاص کر موجودہ حالات میں تو اطمینان بخش ہے۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چھوٹا سا چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کے بدلے میں اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کفارہ سیئات یہ پریشانی بن جاتی ہے، دیکھنے میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بہت بڑی آفت نظر آ رہی ہے، لیکن اس آفت میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کے لیے خیر اور بشارت کے فیصلے فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کثرت ذنوب العبد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا، کہ اگر کسی آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، اعمال اس کے پاس نہیں ہوتے، نیکیاں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی غم میں مبتلا فرما دیتے ہیں، تاکہ غم پر جب وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس اعتبار سے یہ مصیبتیں، یہ بلائیں بھی ایک مومن کے لیے خیر کا پیغام لے کر کے آتی ہیں، اور ہم اپنے
احباب سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں جب سب لوگ اپنے گھروں پر ہیں اور نقل و حرکت بند ہے، آنا جانا بند ہے، اس کی وجہ سے کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں، احباب ہیں، جنہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی جو توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ان دنوں میں جتنی عبادات کا موقع ملا ہے، تلاوت کا موقع ملا ہے، ذکر اذکار کا موقع ملا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملا ہے، زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ اور ہم نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جو ایک دن کی بھی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھ پاتے تھے، بہت سی وجوہ تھیں، لیکن اب جب گھر میں نماز 5 جگانہ باجماعت ادا کی جا رہی ہے تو 40 دن ہونے کو آ رہے ہیں، کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ بظاہر یہ وبا ہے، بظاہر یہ بلا ہے، بظاہر یہ مصیبت ہے، بظاہر یہ پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بھی مومن کے لیے خیر کا پہلو بالکل روشن ہے، بشرطے کہ آدمی سوچے اور غور کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راہ دکھلا دیتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرو، یہ وبا آئی بھی ہے اللہ کے حکم سے، جائے گی بھی اللہ کے حکم سے، نہ ہمارے بلانے سے آ سکتی تھی نہ ہٹانے سے جا سکتی۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ تعبیر اچھی نہیں ہے کہ ہم وبا سے لڑ رہے ہیں۔ وبا کی کیا حیثیت لڑنے کے قابل؟ وبا تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے کون لڑ سکتا ہے؟ ہاں یہ تعبیر کرو وبا سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعبیر یہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ طرح طرح کے نعرے نکالتے ہیں، جنگ ہے، جیتیں گے، فلاں ہوگا، مگر مومن کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے جنگ نہیں ہونے والی، اور اللہ سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا۔ ضرورت ہے کہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، سچی توبہ کی جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اگلی زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کا پختہ ارادہ اور عزم کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہر پریشانی ہماری دور فرما دیں گے۔ وہ بہت ہی ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک تو کسی مصیبت کے آنے کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کہ بھئی فلاں بات پیش آ گئی اس لیے یہ مصیبت آئی، لیکن اصل چیز ہوتی ہے وہ باطنی وجوہات جن کی وجہ سے مصیبتیں آیا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
کئی جگہوں پر اس کی صراحت فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسانوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور سورہ شورى میں فرمایا گیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے عمل کا اثر ہوتا ہے، اور بہت سے جرائم کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، بدلے ہی نہیں لیتے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھنا ہے، کیسی کیسی نافرمانیاں، سرکشیاں، اللہ سے بغاوت ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے۔ ان بغاوتوں کے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی ہے، یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا کہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ باتیں ڈال دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کیسے تمہیں کامیابی ملے گی؟ فرمایا راستہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر بات پہنچا دینا ہے، یعنی ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے کہ جو بات ہم کہیں وہ تم تک پہنچا دیں۔ اگر تم نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، رسول کا یا ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کامل اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہو۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ موجودہ حالات میں ان اسباب سے اپنے کو بچائیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ احادیث شریفہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر سب سے زیادہ جو بدترین چیز ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے، بے حیائی اور فواحش، جنسی بے راہ روی، اسی طرح مال حرام کا عام ہو جانا، یہ چیزیں اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ ایسی تمام باتوں سے ہم اپنے معاشرے کو بچائیں تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں، اپنے عذاب سے، عذاب کے اسباب سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔